بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی کے خلاف آج ملک گیر احتجاج ہے، ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ یعنی گلی گلی کوچہ کوچہ ہر سڑک پر ہر بڑی معاملے پر جو ہے وہ اس وقت احتجاج جو ہے وہ عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ۔ آج 2 سپٹمبر کو باقاعدہ طور پر یہ ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ اس میں ٹریڈرز نمائندے بھی تھے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں، جماعت اسلامی کا بڑا کردار تھا۔ اس کے علاوہ ہر سطح پر جو پبلک انٹرسٹ میں کام کرنے والے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، ان سب کی جانب سے اور جو عوامی پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اس احتجاج کی کال دی گئی تھی، کیونکہ گزشتہ دنوں میں مہنگائی کا جو گراف جو ہے وہ جہاں تک گیا ہے، یعنی پیٹرول کی قیمت لیجئے جو اس وقت 306 روپے فی لیٹر جو ہے وہ مل رہا ہے، اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ ٹرپل سینچری کرنا اور 306 روپے پیٹرول کی پرائس جو ہے، یہ تاریخ میں یہ والی پرائس جو ہے وہ کبھی نہیں تھی۔ ہمیشہ سے بڑھتی ہی رہی ہے پیٹرول کی قیمت، لیکن کبھی بھی اس سطح پر جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا نوٹس ہوا تھا، جو یہ غیر منصفانہ بل جو ہیں وہ عوام کو بھیجے گئے تھے، کنزیومرز کو۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا، اس کے اوپر وزیر اعظم نے اجلاس بلائے تھے، اس کے اوپر جو بجلی کمپنیاں تھیں ان سے بریفنگ لی گئی تھی، اور اس کے لیے ان میٹنگز میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ لیکن ان تمام میٹنگز میں کوئی ریلیف والی بات نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ایک ریلیف بتایا گیا۔ وہ کیا ریلیف تھا؟ وہ کہا گیا کہ جی آپ کے جو بل ہے اتنے جو اس میں انفلیٹڈ ریٹس پہ آئے ہیں ان کو ہم قسطوں میں کر دیں گے، یعنی آپ اپنی جو ادائیگی ہے وہ قسطوں میں کر دیں۔ اب کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی غیر منصفانہ چوری کی بجلی ہوتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کنزیومر کو کہ اس کے پیسے بھی آپ دیں گے۔ مفت بجلی جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ سے وصول کی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں سے جو کہ باقاعدگی سے بل پے کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنے یہ لائن لاسز ہوتے ہیں، ان تمام میں جو جتنے بھی اربوں روپے کی جو بجلی ہے، اربوں روپے کی قیمت بنتی ہے لائن لاسز کی، وہ بھی آپ کے بلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ بل جو ہے، اور پھر قیمت جو ہے، جو ایکچول قیمت ہے بجلی کی، وہ بھی مسلسل تواتر کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو اس ناانصافی کے خلاف عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، اور وہ ایک عرصے سے وہ یہ چیزیں جو ہیں بھگتتے آئے ہیں۔ یہ کوئی آج ہی نہیں کہا انہوں نے، بجلی کمپنیوں نے اور حکومت نے اور واپڈا نے، کہ جی آپ کو یہ بجلی چوری کی جو قیمت ہے، جو دوسرے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اس کی قیمت آپ سے وصول کی جائے گی۔ یہ شروع سے ایسا ہے، آپ اپنا بل دیکھیے، اس کے اندر ٹیکسز اور لائن لاسز اور ہر طرح کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں جس کو اکاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ یہ چیزیں آپ سے وصولیاں جو ہیں وہ ہوتی آ رہی ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ٹیکسز اور وہ جو غیر منصفانہ وصولیاں تھیں، نہ صرف یہ کہ وہ ہو رہی تھیں، بلکہ اب بجلی کی قیمت بھی اتنی بڑھ گئی تھی، اور ڈالر کی قیمت کے تناظر میں اور روپے کی ڈیویلیویشن کے تناظر میں یہ بل جو ہیں وہ ناقابل ادا ہو گئے تھے اکثریت کے لیے۔ تو اس وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئے، احتجاج کیا، لیکن معاف کیجیے گا، حکومت نے اس حوالے سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوئی، کوئی ریلیف دینے والی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے ہم بات کریں گے اور 400 یونٹ استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیں گے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے یہ فارمولہ ضرور بنایا گیا ہے، لیکن ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی بجلی کے بلوں کے معاملے میں ان کو کوئی سبسڈی دینے کی وہ اجازت نہیں دے گا۔ یہ وہ حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف کے اوپر ساری چیز ڈال رہی ہے، حالانکہ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ جو یہ بجلی کی چوری اور لائن لاسز اور سرکولر ڈیٹ ہے عدم ادائیگیوں کی وجہ سے، اس کو کم کیجئے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ یہ کہتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں دینا۔ یہ اگر اپنی جو شاہ خرچیاں ہیں، اپنی جو مفت خوریاں ہیں، اس کو اگر بند کریں، جو بیوروکریسی میں، اشرافیہ میں، ایرسٹوکریسی میں، حکمران طبقے میں جو یہ مفت کے کھاتے چل رہے ہیں، اگر یہاں پر کٹ لگائیں تو اربوں روپے جو ہے وہ ملیں گے، جس سے
उन अरबों रुपयों को बचा कर आप सब्सिडी दे सकते हैं। कभी IMF मना नहीं ना किया और ना करेगा कि आप दीगर ज़राए से जो है वो अपने रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें और फिर बेशक सब्सिडी दें, बेशक मुफ्त बिल दें। IMF तो इससे नहीं रोकता, ये IMF पे डाल देते हैं इसलिए कि ये अपनी जो खर्चियाँ हैं, अपनी जो मुफ्तखोरियाँ हैं, उसको ये नहीं चाहते कि एक यूनिट भी जो है उससे दस्तबरदार हों और ₹1 की जो अपनी मरात हैं वो कम होने दें। ये उसी तरीके से जारी रखना चाहते हैं और इल्ज़ाम दे देते हैं IMF पे कि जी IMF कहता है कि जी वो अब हम वो इजाज़त नहीं देगा, उसके साथ एग्रीमेंट ऐसा हुआ है। सरासर गलत है। ये चाहें तो अपनी जो सारी खर्चियाँ हैं उनमें से कट लगा के आपको रिलीफ दे सकते हैं, IMF को इस पे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो आने वाले दिन हैं उनमें भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई इन्होंने कुछ, अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने एक सहाफ़ियों के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई और एक जगह एक स्पीच में भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि ये गलत तौर पे कहा जा रहा है, इतनी महंगाई नहीं है जितना शोर मचाया हुआ है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा नहीं है जितना कि जनाब जी लोग सड़कों पर आए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है जी, कहते हैं कि जी लोग जो है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, हालात इतने ख़राब हैं, लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ये अल्फाज हैं। नहीं होना चाहिए, ओहदे का तकाज़ा होता है। यहाँ कोई इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म होता तो शायद वो भी ये बात ना करता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो वैसे ही आपको पता है कि ये सिलेक्टेड लोग होते हैं और इनके पास मैंडेट नहीं होता, लेकिन उनको ये कहने का भी हक़ नहीं है कि लोग चले जाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इससे ज़्यादा बेहिसी, इससे ज़्यादा जो है वो सेंसलेसनेस और इससे ज़्यादा जो यानी कि आप रूडनेस आप अगर देखें तो वो क्या होगी कि आवाम जो है वो बेचारी वो कह रही है कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अज़ाला किया जाए, कीमतें कम की जाएँ, हालत ज़ार पे रहम किया जाए। तो इसके ऊपर जो हुक्मरान जो कि अरबाब इख्तियार हैं वो ये कहते हैं जी वो ये ऐसी है, ये इतनी महंगाई नहीं है जितना कि रोला डाला हुआ है, और ना ही ये अगर कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही कहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि मुल्क को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, कौम को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, रियासत को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और जहाँ जुल्म हो, जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ सोशल इनजस्टिस हो, वो माशरे तारीख़ में लिखा हुआ है और गवाह है तारीख़ कि वो माशरे कभी नहीं पनप पाते।